إنا أنزلناه في ليلة القدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. آج کا درس جس کا عنوان ہے شب قدر کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ہر کام اس مہینے میں یا اس رات میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اترتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے. اسلامی بھائیو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا. یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارنے کا آغاز کیا، یا لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں جو آسمان دنیا پر ہے ایک ہی مرتبہ اتار دیا، اور وہاں سے حسب وقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا تاکہ 23 سال میں پورا ہو گیا. اور لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہوتی ہے، جیسا قرآن مجید کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ کی 185 آیت سے واضح ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں اس رات کی فضیلت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں اس شخص کے گناہوں کی بخشش ہے جس نے اجر و ثواب کی امید میں قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ صغیر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2014 نمبر کی. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ القدر میں جاگتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر اتفاق سے میں شب قدر پا لوں تو اس رات کو میں کیا دعا کروں، کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. اور دوسری روایت میں سنن ترمذی کی روایت میں ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث ہے. میرے بھائیو، بہت بڑی فضیلت ہے اس رات کی. اللہ تبارک و تعالی اس رات میں فرشتے کو نازل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بخشش فرماتا ہے.
یہ شب قدر رات، اس رات میں مستحب یہ ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے اندر آخری عشر کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں ان راتوں میں محنت کیا کرتے تھے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو خود بھی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ شب قدر کی تلاش اور امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بھی کیا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں تمام مخلوقات کی روزیوں، اموات اور پورے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ سورہ دخان کی یہ 3 آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس شب قدر کو عبادت والا خاص رات بنایا ہے۔ جو شخص اس رات کی عبادت کرتا ہے وہ بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے، جو مقام اسے پہلے کبھی حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ اس طرح اس کا مقام اللہ کے یہاں بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح اس رات میں عمل اور عبادت کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، بہت بڑی قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا احسان ہے، اور اس کرم کا اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم سے، رحمت سے، اجر سے نوازتا ہے۔ اسی طرح شب قدر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی فضیلت میں ایک مکمل صورت نازل فرمائی ہے، جو کہ میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنایا تھا اور ترجمہ بھی بتایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو اس مبارک رات میں بہت زیادہ خیر و برکت والی رات بنایا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے ایک مبارک اور برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو ایسی رات بنایا ہے جس میں فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام اپنے رب کی اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، یعنی وہ تمام امور جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال بھر کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ شب قدر کی رات سلامتی کی رات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اسی طرح یہ رات گناہوں کی مغفرت اور قیام کرنے کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر کا قیام ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کرے گا، اس کے پچھلے صغیر تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر۔ میرے بھائیوں، یہ شب قدر بہت اہمیت والی رات ہے۔ شب قدر کسی ایک رات کے ساتھ اس رات کو معین کرنا درست نہیں۔ شب قدر کو ایک رات کے ساتھ معین کرنا درست نہیں، کیونکہ شب قدر دوسری راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ شب قدر ہر سال ایک ہی رات میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ مبارک رات دوسری راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ کسی سال یہ 29 کی رات میں ہوتی ہے، کسی سال 25ویں کی رات میں ہوتی ہے، تو کبھی 23ویں کی رات میں ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ رات بدلتی رہتی ہے، تو اس کو تلاشنا پڑے گا، اور اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا تاکہ بندہ عبادت کر سکے اور پوری آخری عشرہ وہ جاگ سکے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں بہت زیادہ روشنی دیتا ہے۔ یہ رات بہت ہی روشنی والی رات ہوتی ہے،
اور اسی طرح مومن انسان اس رات میں دوسری راتوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی راحت اور اطمینان اور دل کی خوشی محسوس کرتا ہے. اسی طرح انسان دوسری راتوں سے زیادہ اس رات میں عبادت کے اندر لذت محسوس کرتا ہے. اس طرح اس رات میں لیلۃ القدر کے اندر شب قدر میں ہوا معتدل رہتی ہے، اس میں آندھی نہیں ہوتی بلکہ موسم مناسب ہوتا ہے. اور اس رات میں ستارے نہیں جھڑتے. ستارے جو ہے جھڑتے رہتے ہیں تو وہ ستارے اس رات میں نہیں جھڑتے. یہ پہچان ہے، یہ علامات ہیں سارے اس لیلۃ القدر کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نیکیاں اس میں دے رکھی ہے، خیر و برکت دے رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ہی برکت نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. عام طور پر ایک انسان کو اتنی عمر بھی نہیں ملتی. یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اسے اتنی بڑی فضیلت والی رات عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال، ہمارے صیام، ہمارے روزے، ہمارے قیام، ہماری تراویح کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہماری اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمائے، اور ہمیں اس رات کو نصیب فرما اور ہمیں بخشش عطا فرما. اللہ تو بخشنے والا ہے، تو غفور رحیم ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.